بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ ڈیجیٹل کمپنیوں کا حکومت سے آن لائن ریگولیشن کے قواعد پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قواعد اظہار رائے کی آزادی کو مجروح اور شہریوں کے ذاتی تحفظ اور پرائیویسی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ ان رولز پر دوبارہ غور کیا جائے جو ممکنہ طور پر پاکستان کے ڈیجیٹل اکانومی کے عزائم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ سٹیزن پروٹیکشن رولز 2020 کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے تحت نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ جمعے کو پاکستان کی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کے صدور نے ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دونوں ممالک کو اسلاموفوبیا سمیت امت کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ پاکستانی نژاد برطانوی وزیر خزانہ ساجد جاوید نے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کے روز اپنی کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا، جس کے دوران وزیر خزانہ ساجد جاوید غیر متوقع طور پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ جانسن کی انتظامیہ میں ساجد جاوید کابینہ کے دوسرے طاقتور ترین رکن خیال کیے جاتے تھے۔ طالبان نے افغانستان میں 7 دن کے لیے پرتشدد کارروائیوں میں کمی کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس سے امریکہ کو امید ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ آج 14 فروری کو کشمیر میں ہوئے پلوامہ حملے کو 1 سال بیت گیا ہے۔ گزشتہ برس 14 فروری کی صبح انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ میں ہائی وے پر دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک کار انڈین نیم فوجی دستے کے اہلکاروں سے بھری ایک بس سے جا ٹکرائی، جس میں 40 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ جس قدر شدید تھا، اس سے شدید تر اس کے نتائج سامنے آئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم مسلح گروپ جیش محمد نے تسلیم کی تو انڈیا نے حملے کی منصوبہ سازی کے لیے براہ راست پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ بعد میں انڈین فضائیہ کے جنگی طیاروں نے پاکستان کے علاقے کو فضائی بمباری کر کے جیش محمد کی تربیت گاہ کو تباہ کرنے اور سینکڑوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس دوران انڈین ایئر فورس کا ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا اور اس کا پائلٹ ابھی نندن بھی پاکستان میں قید ہو گیا۔ چند دن کے اندر انڈین پائلٹ کو صحیح سلامت انڈیا کے سپرد کر دیا گیا۔ نریندر مودی اس وقت تک پورے ملک میں قوم پرستی کا جنونی ماحول بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ انڈیا کے عام انتخابات سے چند ماہ قبل ہونے والے اس حملے نے پورے ملک میں پاکستان مخالف لہر چھیڑ دی، جس کا براہ راست فائدہ حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملا۔ جہاں ایک طرف انڈین میڈیا پر جنگی جنون کی طرز پر نشریات کرنے نے ملک میں قومی جذبات کو بھڑکا دیا، وہیں دوسری طرف کشمیر میں سیکیورٹی پابندیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ مودی حکومت نے پلوامہ حملے کے بعد داخلی اور خارجی سطح پر ایک نئے سیکیورٹی بیانیے کا تجربہ کیا، جس کے تحت مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ حملے کے بعد 3 ماہ تک فوج نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ گزشتہ برس مئی میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی غالب اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئی تو کشمیر میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ ان میں نمایاں افواہ تھی کہ حکومت دفعہ 370 کو آئین سے خارج کر کے کشمیر کو وفاقی نظام میں ضم کر کے کشمیریوں کی مخصوص شناخت کو ختم کر دے گی۔ دوبارہ اقتدار میں آنے کے صرف 70 روز کے اندر ہی حکومت ہند کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کی تشکیل نو کا بل منظور کر کے افواہوں کو سچ ثابت کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف عوامی رد عمل کو روکنے کے لیے سخت سیکیورٹی پابندیاں نافذ کر دی گئیں اور علیحدگی پسندوں کے ساتھ ساتھ معروف سیاسی رہنماؤں کو بھی قید کر لیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پلوامہ حملے سے صرف نریندر مودی کو سیاسی فائدہ ہی نہیں بلکہ نئی دلی کو کشمیر میں یک طرفہ فیصلے لینے کا لائسنس بھی مل گیا ہے۔ فی الوقت کشمیر میں مقامی سیاسی خواہشات کے اظہار پر مکمل پابندی ہے اور انتظامیہ دلی کی براہ راست نگرانی میں سرگرم ہے۔ کشمیر کے اندر زمینی سطح پر تبدیلیاں لانے کا جو موقع نریندر مودی کی حکومت کو پلوامہ حملے نے فراہم کیا، اس سے اب صرف ایک اور تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر میں بی جے پی کے موقف کی حامی ایک نئی سیاست ابھرے۔
حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے. آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں.